میرے بھائیوں دوستوں عزیز بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ایک ایک چیز سکھا کر گئے، ایک ایک چیز بتا کر گئے، کیسے کرو کیسے کرو کیسے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ مدینہ میں جب کوئی نئی دکان کھولتا تھا تو اس کو فوراً بلاتے تھے کہ تم نے دکان کھولی؟ کہ جی۔ دکان کا دین سیکھا؟ کہ نہ، بند کرو دکان اور یہاں مسجد میں آؤ۔ پہلے 3 دن دکان کا دین سیکھو، پھر جا کر دکان کھولنا۔ اس کو مسجد میں دین سکھایا جاتا ہے، دکان کا دین سکھایا جاتا ہے۔ کاروبار کیسے کرو گے؟ ناپ تول کی کمی کو دین نہیں سمجھا کہ کمی، یہ درستگی، صحیح، زیادہ، کم کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کو زمین میں صرف اس لیے دھسا دیا گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ڈنڈی مارنا، پاسنگ لگانا، صرف یہ جرم تھا، صرف یہ جرم تھا۔ اس جرم پر اللہ نے پوری قوم کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ ہم نے اس دین کو نہیں سیکھا۔ پھل والے کی دکان پر گئے کہ جی بیر کیا حساب ہے؟ اس نے کہا کہ جی 50 روپے کلو۔ کیا اچھا دینا؟ اور یہ کہتے کہتے اٹھا کے 2 بیر کھا لیے۔ نہ اپنے بیر میں سے اسے 2 بیر واپس کیے، نہ ان بیروں کی قیمت پوچھ کر اس کی قیمت دی، اور یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ میں نے بددیانتی کر لی۔ لاکھوں اجازت دیتے، وہ تو مجبور ہے، اجازت نہیں دے گا تو آپ دوسرے ٹھیلے پہ چلے جاؤ گے۔ اس دین کو نہیں سیکھا۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیز بزرگوں، ان سب چیزوں کے یعنی کہتے ہیں نا کہ اسلام ہمارے ہر عمل سے دنیا کو نظر آئے، ہر عمل سے دنیا کو نظر آئے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے۔ دیکھو اس کی تجارت ایسی، دیکھو اس کے اخلاق ایسے، دیکھو اس کے بول ایسے، دیکھو اس کی سوچ ایسی، اس کے کاروبار کا انداز ایسا، اس کے پڑوس کا انداز ایسا، اس کے بھائیوں کے ساتھ معاملات ایسے، اس کی بہنوں کے ساتھ معاملات ایسے۔ ہم کو وہ دین دے کر گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس دین کو سیکھا ہی نہیں، اور نہ اس کی فکر ہوئی کہ یہ دین ہمیں آئے۔ اس دین کو زندگی میں لانے کی فکر بھی نہیں ہوئی کہ بھئی ہم یہ سیکھ سکیں۔ آج تک کوئی، اللہ ماشاءاللہ میں نہیں کہہ سکتا، کوئی ہمارے پاس یہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ مولوی صاحب ہمیں یہ بتا دو کہ ہمارے ذمے ہماری اولاد کا کیا حق ہے۔ یہ تو سب پوچھتے ہیں کہ بھئی اولاد کے ذمے باپ کا کیا حق ہے، کوئی یہ پوچھنے نہیں آتا کہ اولاد کا میرے ذمے کیا حق ہے، میرے پڑوسی کا میرے ذمے کیا حق ہے، میں کیسے رہوں اس کے ساتھ، وہ اچھا ہے یا برا ہے، کیا شکل اختیار کروں، اگر برا ہے تو کیا کروں، اچھا ہے تو کیا کروں۔ رشتہ داریوں کا دین پوچھنے نہیں آتا کوئی کہ رشتہ داریوں کا دین کیا ہے، مجھے یہ بتا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی، تمہارے ماموں، تمہارے چچا، یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں سے روزانہ ملاقات کرو۔ پھر فرمایا روز نہ کر سکو تو ہفتے میں کرو، ہفتے میں نہ کر سکو تو مہینے میں کرو، اور مہینے میں نہ کر سکو تو سال میں 1 مرتبہ ان سے ملاقات ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ بمبئی گئے میں، 30-35 منزلہ بلڈنگ تھی، ایک صاحب کے گھر گیا، 70ویں مالے پہ ان کا گھر تھا۔ انہوں نے میری ناشتے کی دعوت کی تھی، ناشتہ کیا میں نے، ناشتہ کر کے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی تمہاری بہن بھی تو یہیں کہیں رہتی ہے بمبئی میں؟ کہنے ہاں مول صاحب یہی 5ویں مالے پہ رہتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا چلو تھوڑی دیر اس کے یہاں بھی ہو لیں۔ ناشتہ کر کے ہم جب لفٹ سے اترنے لگے تو بھائی کہتا ہے مولوی صاحب آج آپ کی برکت سے 2 سال کے بعد بہن کے گھر جا رہے ہیں۔
70वें مالے پہ بھائی اور 5ویں مالے پہ بہن. مول صاحب آپ کی برکت سے 2 سال کے بعد آج بہن کے گھر جاتے ہیں. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے. اور یہ سب کیوں ہے کہ اس کا دین نہیں سیکھا, اس کو دین نہیں سمجھا. ورنہ جس دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کا کوئی امر اور دین کا کوئی جز اور دین کا کوئی تقاضا اس کے علم میں ہو اور وہ اس کو پورا کر سکتا ہو پھر نہ پورا کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو پھر دین کا کوئی امر اور کوئی ایسا تقاضا جس کو پورا کرنے کی استعداد, صلاحیت, ہمت اس کے اندر ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس امر اور اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے. لیکن کرے گا تو جب اسے دین سمجھے گا. بھائی بہنوں کے تعلقات اچھے ہوں, اس کو دین نہیں سمجھا. بہن کی شادی کر دی, شادی کے بعد بہن سے بالکل بے فکر ہو گئے اور ایسے بے فکر ہوئے کہ میراث میں بھی اس کا حصہ ختم کر دیا. ابا نے شادی کی تھی, جہیز دے دیا تھا, تمہارا حصہ ختم. اور بہن کی شادی ہو گئی, اللہ نے اس کو نواز رکھا ہے, بھائی بڑی قسم و پرسی کے عالم میں ہے. بہن بھی سوچتی ہے میں تو اپنی سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ, مجھے کیا مطلب کہ بھائی بھوکا مر رہا ہے یا کس حال میں ہے. وہ بھائی کی خبر نہیں لیتی. کیوں کہ اس نے ان رشتوں کے دین کو نہیں سیکھا. اگر یہ ان رشتوں کے دین کو سیکھ لیتی اور سیکھ لیتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں اور حضرت حلیمہ کی بیٹی مکہ مکرمہ آئی. مکہ میں آ کر کے پوچھا کہ یہاں ایک محمد ابن عبداللہ نامی لڑکا تھا, کچھ معلوم ہے کہاں ہے, کیسا ہے, کس حال میں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا اس سے کیا تعلق, کہ وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے, وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے, میں ذرا اپنے بھائی سے ملنے آئی تھی. تو مکہ والے کہنے لگے شیما تم اس محمد ابن عبداللہ کی بات کر رہی ہو جو بنو ہاشم کا ایک نوجوان تھا؟ کہ ہاں, کہ وہ تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں وقت کا نبی ہوں اور لوگ اس کو اپنے ہتھیلیوں پر لیے ہوئے ہیں, اور اس کا تو اتنا دبدبا ہے کہ لوگ اس کے سامنے آواز نہیں نکالتے, اس کے سامنے لوگوں کی نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. تو بہت بڑا آدمی ہے. کہ اچھا تو کہاں ہے؟ شیما وہ اتنا بڑا ہے کہ تیرے جیسے کو تو وہ پہچانے گا بھی نہیں, اس کی تو سلطنت ہے, اس کا تو سکہ چل رہا ہے, وہ تیرے جیسے کو کیا جانے کیا پہچانے. شیما کے دل میں ایک جوش پیدا ہوا کہ دیکھنا ہے اب بھائی پہچانتا ہے کہ نہیں. ہے کہاں کہ وہ تو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا اور وہاں آباد ہے اور وہاں اس کی حکومت ہے اور یہ ہے اور یوں ہے اور چنا ہے اور لوگوں نے, مکہ والوں نے اس کو بتایا. تو اس نے اپنی سہیلیوں کو تیار کیا کہ جی چلو مدینہ چل رہے ہیں. وہ مدینہ پہنچ گئی. مدینہ کے دروازے پر پہنچی تو جو صحابہ کرام دروازے پر تعینات تھے انہوں نے روک لیا. کون ہو, کہاں سے آئی ہو, کیا بات ہے, اور صرف عورتیں. شیما نے آگے بڑھ کر تعارف کرایا کہ جاؤ اپنے صاحب سے کہہ دینا کہ شیما آئی ہے. گئے, جا کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ عورتوں کا یہ قافلہ آیا ہے اور ایک عورت اس میں بڑی جری ہے, وہ بھی کہتی ہے جا کر اپنے صاحب سے کہہ دو شیما آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری بہن شیما آئی ہے, جاؤ 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 بڑے استقبال سے اسے لے کر آنا, اور دیکھو اسے کوئی پریشانی نہ ہونے پائے, اور دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے, اسے لے کر آؤ, آج اللہ نے میری بہن کو میرے پاس پہنچا دیا.
اور وہ صحابہ آئے اور بڑے استقبال کے ساتھ لے گئے، مسجد نبوی پہنچے اور لے جا کر کے قافلے کو ایک جگہ بٹھایا، اور وہ شیمہ آگے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جیسے ہی یہ قریب پہنچی، اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، فرمایا بہن آؤ اس چادر پر آ کر بیٹھ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باروق چہرہ اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ باروق جملہ، شیمہ کی آنکھیں جھک گئیں اور شیمہ کے پیر لرزنے لگے، شیمہ کی آواز کپ کپانے لگی، اور شیمہ یہ